میں آپ دونوں کے سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں. I'm glad کہ آپ نے یہ دونوں سوالات کیے. دیکھیں میرا جہاں تک اس بات پہ آپ کا کہنا ہے کہ 14 مئی تو میں تو 14 مئی کے انتخابات کے 3 بنیادوں پر شدت سے مخالف تھا اور میری یہ تھینکس گاڈ میں آج آئی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ الیکٹورل پروسیس کو توڑ نہیں سکتے. میں یہ کہہ رہا تھا پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. آپ یہ الیکشنز کے آرٹیکلز دے ہیو ٹو بی ان کو آپ نے اکٹھے لینا ہے. اگر آج نظام یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز ہوں گے تو اسی کیئر ٹیکرز کے تحت 60 دن یا 90 دن میں انتخاب ہوں گے. اگر آپ صوبے میں الیکشن کراتے ہیں اور وفاق کی حکومت کیئر ٹیکر نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن نے اس کا حل نہیں دیا ہوا. یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان تب اور محترم جو تھے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ اس بات پر کوئی جج میڈ سلوشن دے دیتے پر نہیں دیا. انہوں نے صرف ایک ڈیٹ کی بات کی 14 مئی کی. بٹ ممکن کیسے تھا کہ جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ وابڈا کے ساتھ پاک پی ڈبلیو ڈی کے ساتھ سوئی گیس کے ساتھ اپنی پوری کی پوری 36 منسٹریز کے ساتھ پوری فل فلیج فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جنرل الیکشن کا ورڈ یہ کوئی ضمنی الیکشن نہیں ہے. جنرل الیکشن کے ورڈ کے ساتھ یہ لفظ نتھی ہے کیئر ٹیکر. چاہے وہ جنرل الیکشن صوبے کا ہے کیئر ٹیکر کے ذریعے انتظام ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ 14 مئی کے انتخاب کی بات قابل عمل نہ تھی. اگر اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کو 2 صوبوں میں انتخاب کرا ہی دیے جاتے بہر صورت کرا دیے جاتے تو سائیکل کیسے ہوتا کہ وہ 2 صوبوں میں حکومتیں بنتی اور ان 2 بنی حکومتوں کے نتیجے میں وفاقی حکومت کے انتخابات ہوتے قومی اسمبلی کے. وہ حکومتیں اپنی پوری پولیس کے ساتھ پوری مائٹ کے ساتھ اویلیبل ہوتی اور وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹس ہوتی چاہے وہ میری پولیٹیکل پارٹی ہوتی یا اے بی سی اینی ادر پولیٹیکل پارٹی ہوتی. تو یہ ممکن آپ غلط کام مزید غلط نہیں کر سکتے. اس وقت جو صورتحال ہے جب ایک بات طے پا گئی اور اس میں یہ اب فیصلہ ہو گیا اور آپ کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ یہ بات طے پا گئی. آپ نے خود سپریم کورٹ میں جا کر اس بات پر اتفاق کیا اور الیکشن کمیشن کی پوزیشن تو فرام ڈے 1 واضح ہے. الیکشن کمیشن تو کہہ رہی ہے کہ میں نے فرسٹ پریفرنس کے طور پہ میں نے مانگا کہ مجھے ججز چیف جسٹسز آر اوز کو یہ ذمہ داری تفویض کرنے کے لیے ان کی معاونت کریں لیکن دے ریفیوزڈ. اینڈ واٹ دا کورٹ سیز واٹ دا چیف جسٹس سیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آڑے جوڈیشل پالیسی ہے. تو اب کیا یہ پوزیشن دونوں پوزیشنز کیا جوڈیشری کی یہ پوزیشن نمبر 1 اور الیکشن کمیشن کی یہ پوزیشن نمبر 2 تحریک انصاف کے نوٹس میں نہیں ہے؟ کیا تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ قانون اور آئین سے ہٹ کر ماورائے قانون اور آئین کوئی بندوبست کیا جائے؟ کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو ایک اپنا الیکشن کروانے کے لیے آر ٹی ایس جیسے موجد اور وہ تخلیقی دماغ پھر کوئی نئی ایسی چیز تخلیق کریں جیسی وہ آر ٹی ایس تھی اور الیکشنز کے پورے پروسیسز کو پھر سیبوٹیج کیا جائے ان کے نتائج کو سیبوٹیج کیا جائے؟ کیا یہ ان کے عزائم ہیں؟ ان کا تو مجھے علم نہیں. اور جو آپ نے بات کی دیکھیں کسی بھی معاملے میں اگر کوئی کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے تو میں اس فیصلے پر تو بات کر سکتا ہوں. میری نظر میں یہ فیصلہ کوئی بہت درست فیصلہ نہیں ہے کیونکہ جو الیکشن کمیشن نے جو ایکٹ کیے ہے وہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کیے. اچھا ملک صاحب ایک تو اس کا یہ آپ نے لیگل آپ نے بتایا دوسرا اس کا ایک پولیٹیکلی ایک ہے کہ اس پر پولیٹیکل ایز افسر کیا کر رہی ہے تو پارٹیز کے ساتھ جو کہ میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک کنسنسس کوئی اے پی سی کوئی ایک مشاورت کیونکہ پیپلز پارٹی ظاہر آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی تو اس کو کیسے پولیٹیکلی کیسے لے کے چلیں؟ ابراہیم دیکھیں میں تو ایک براڈر پولیٹیکل فریم ورک کا حامی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے لیے کچھ بنیادی باتیں طے ہونی چاہیے اور یہ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ہونی چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز اس کی اسٹیک ہولڈرز ہیں. لیکن یہاں کہانی تھوڑی مختلف ہو گئی ہے. کہانی اس لیے مختلف ہو گئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت سیلف رائٹیسنس کے دعوے پر تمام حدیں پار کر گئی اور اس نے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اس نے اپنے لیے کچھ ایک گول دائرہ قائم کیا ہوا ہے. اس میں وہ جھوٹ بھی بولتی ہے منافقت بھی کرتی ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پرپس کے لیے بے دریغ استعمال کرتی ہے اور اسی سائڈ پہ فلپ ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کے اوپر بڑی آپ گورنمنٹ میں تھے آپ نہیں جانتے کیا رول تھا. آپ کو نہیں پتا جنرل فیض کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے. آپ کو نہیں پتا پوری گورنمنٹ کو کون چلاتا تھا. ڈو یو ہیو اینی ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ؟ اور اس کے بعد ایک سیکنڈ ہولڈ آن اور اس کے بعد امیڈیٹلی ونس آپ کو وہ سپورٹ وڈرا ہوتی ہے
آپ ان کے اس سیاسی کردار کے اوپر آپ ان کو فتوے دیتے، آپ ان کو غدار تک کہتے ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان عہدے سے ایک الیکٹورل پروسیس کے ذریعے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ووٹ آؤٹ ہوتا ہے، سپورٹ لوز کرتا ہے، اور امیڈیٹلی پہلا اٹیک وہ کیا کرتا ہے، وہ اٹیک کرتا ہے اس بات پر کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. یعنی اگر فوج کا کردار نیوٹرلٹی کا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہو نہیں سکتے، آپ کو میری حمایت کرنی ہے، میں مدہ ذلے علیہ ہوں، اگر یہ سپہ سالار میرے گھوڑے کی تنابیں نہیں کھینچے گا تو یہ سپہ سالار نہیں رہے گا. یار کم آن. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ چودھری سالک صاحب کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ 4 قومی اور 8 صوبائی اسمبلیوں کی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ طے پا گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پی نے بھی 10 قومی اسمبلی کی سیٹس پر جو ہے وہ کا دعویٰ کیا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ ڈیل طے ہو چکی ہے یا ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے سیٹ کی؟ نہیں، میرے علم میں کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اختیار پارلیمنٹری پارٹی لیڈرشپ جب اس کو ان چیزوں کو دیکھے گی، طے کرے گی اور پھر اعلان کرے گی. غالباً شاید آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے. ملک صاحب جیسا کہ آپ نے کہا 2024 کی جیسے پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ 2024 کے انتخابات اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. یہ کیا اب مسلم لیگ نون اکیلے کوئی اس پہ لاہ عمل طے کرے گی یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ کا کوئی؟ میں نے آپ سے کہا کہ ایک براڈر فریم ورک، ایک لارجر پولیٹیکل کنسنسس، میں اس کا حامی ہوں. تھینک یو سر. یہ سمجھیں کہ اگر انتخابات جیسے آپ نے کہا ابھی فرمایا کہ انتخابات جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے پاس کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ کیا آپ بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، کیا گفتگو ہوگی، کیا لائحہ عمل اختیار کریں گے؟ نہیں، میری خواہش اور دعا تو ہے کہ یہ جو آج انتخابات کو مؤخر کرنے کی بات کی گئی ہے، اب وہ بات انتخابات کو مؤخر کرنے کی ہے نہیں، یہ ہم ازیوم کر رہے ہیں. وہ ایسے ہے کہ آر اوز کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہوا ہے. لیٹ سے وہ ود ان ٹائم ان اے لارجر بینچ کچھ ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ مؤخر نہیں ہوتے، تو میرا خیال ہے یہ اس پر بات بعد میں کی جائے. کل سپریم کورٹ نے ایک سٹے ختم کی ہے آرمی کورٹس کے حوالے سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ آرمی کورٹس میں چلیں گے. اس حوالے سے پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں یار، میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوجیں ہوتی ہیں نا، ان کی ایک پرائیڈ ہوتی ہے، ان کا ایک فین فیئر ہوتا ہے، ان کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے. اگر کوئی کسی اقدام کے ساتھ آپ اس ڈگنیٹی کو ایروڈ کرنے چلے جائیں، ان کی وہ پرائیڈ چھیننے چلے جائیں، تو آپ بنیادی طور پہ اپنے ملک کے دفاع کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ چیز ہے کہ ایک سیاسی جماعت کرے، اور سیاسی جماعت ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کرے، اور ایسے کرے کہ اس کو ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک پری میڈیٹیٹڈ تھاٹ کے ساتھ، ایک پورے پروگرام کے ساتھ روٹس طے کر کے چند دن پہلے اس گارب میں کہ وہ چیف جسٹس کی حمایت میں ریلی نکال رہی ہے، کنٹونمنٹس کے اندر سے ریلیاں نکال کر لے کر جائے، پوائنٹس بنائے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد باقاعدہ اس کو ایکسیکیوٹ کر دے. تو میں اس کو سمپل ایکٹ آف ٹیررزم نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی افواج کے خلاف ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا حملہ تھا. 9 مئی ایک کوئی آرڈینری کام نہیں ہے. میں ایز اے ٹرو پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ کے پاس دنیا کے اندر اگزامپلز ہیں. پوری دنیا کے اندر رائج قوانین یہ کہتے ہیں کہ جو اسپیشل اوفینسز ہیں وہ اسپیشل کورٹ سے ٹرائل کرتے ہیں. ملک تھینک صاحب یو. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے الیکشن پوسٹ پون ہونے کی باتیں تو کافی دنوں سے چل رہی تھیں. زرداری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی ذکر کیا، آپ کی پارٹی پہ بھی الزامات لگتے رہے. تو اب یہ بالکل ایگزیکٹلی لگتا ہے جیسے ایک پلان طریقے سے ہو رہا ہے. اور کیا کوئی انویزیبل فورسز ہیں جو تو کیا میرے پلان میں طریقے انصاف بھی شامل ہے؟